چاہے اس کا کسی طبقے سے تعلق ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ جس ملک کے آئین میں ترامیم کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں اس کو علم ہو، ان پولیٹیکل پارٹیوں کو اس کے بارے میں علم ہو، ان پولیٹیکل پارٹی کے ان ورکروں کو اس کا علم ہو۔ لیکن یہ عجیب سی بات ہے کہ آئینی ترامیم کو ایک سیکریٹ ڈاکیومنٹس سمجھ کر انہوں نے اس کو خفیہ رکھا، اور وہ مختلف اقسام میں جو ہے تقسیم ہو رہا ہے۔ کبھی کسی ایک کی طرف سے ڈرافٹ آ رہا ہے، کبھی دوسرے کی طرف سے ڈرافٹ آ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ترامیم کا خالق کون ہے؟ ان ترامیم کا خالق کیا حکومت ہے؟ حکومتی اتحادی ہے، اپوزیشن ہے، یا وہ قوتیں ہیں جن سے ہمیشہ اس آئین کو خطرہ رہا ہے؟ وہ قوتیں جنہوں نے ہر وقت اس آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے۔ جس انداز میں وہ ترامیم لانا چاہتے ہیں، مختلف پارٹیوں کے ممبران کو ہراساں کرنا، ان کو اغوا کرنا، ان کو بزور طاقت اپنی مرضی کے مطابق اس آئین میں ترامیم میں ان کا ووٹ کاسٹ کرنا، تو کیا پھر ہم اس کو جمہوریت کہیں گے؟ دنیا کے کسی بھی ملک میں اس طرح کی جمہوریت کی نظیر آپ کو نہیں ملے گی۔ جو یہاں پر ڈکٹیٹر گزرے ہیں، چاہے جنرل ایوب سے لے کر جنرل ضیاء الحق سے لے کر جنرل مشرف تک، انہوں نے بھی ریفرینڈم کرایا ہے، چاہے وہ غلط تھا، چاہے اس میں داندلی کی گئی، لیکن ہاں نا کا تو انہوں نے اپنے عوام سے سوال تو کیا تھا۔ کسی کو جبری گمشدہ کر کے، کسی کے بیٹے کو اغوا کر کر، کسی کے شوہر کو اغوا کر کر، کسی کی بیوی کو اغوا کر کر، کیا اس آئین میں ان ماؤں بہنوں کی وہ چیخ و پکار نہیں ہوگی جو اس آئین کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، جو اس آئین کی ترامیم میں سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں؟ کیا ان کو، ان ممبران کی، ان پارلیمنٹیرین کی جو ان کے کبھی اتحادی بھی تھے، جو آج بھی ان کے اتحادی ہیں، اگر اتحادی نہیں ہیں، ان کے کولیگز تو ہیں، ان کی ماؤں بہنوں کو اٹھا کر یا ان کے بچوں کو یرغمال بنا کر آپ آئینی ترامیم کر رہے ہیں؟ تو پھر اس 1973 کے آئین میں ایک اور بھی شق ڈال دیں، جس طرح کہ 18ویں ترمیم کا نام دیا جا رہا ہے، اس میں ایک شق ڈال دیں، یرغمالی ترمیم، بچوں، خواتین کی چیخ و پکار سے حاصل کرنے والی ترامیم، ماؤں بہنوں کی بد دعاؤں والی ترامیم۔ ہم کسی بھی ایسی آئینی ترامیم کا نہ پہلے حصہ بنے نہ اب بنیں گے، جو بزور طاقت